Smart Sound. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں۔ دہشت گردی بند کرو، ایک گنڈا گردی بند کرو، ایک گنڈا گردی بند کرو، ایک گنڈا گردی بند کرو۔ آج یقیناً مسیحیان پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا المناک واقعہ جو پشاور کے پیکے میں ہوا، وہاں پہ اتوار والے دن پاسٹر ولیم سراج اور ریورنڈ پاسٹر پیٹرک نعیم جو کہ چرچ میں عبادت کروا کر اپنے گھر جا رہے تھے، اور رنگ روڈ پر دو نامعلوم افراد نے دہشت گردی کی، ان پر گولیاں برسائیں، جس کے نتیجہ میں پاسٹر ولیم سراج موقع پر ہی شہید ہو گئے، اور پاسٹر پیٹرک نعیم جو ہے وہ بھی بڑی قسم پرسی کی حالت میں، زخمی حالت میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ یقیناً یہ بڑا دردناک المیہ ہے جس میں سے تمام جو منارٹی ہے پورے پاکستان کی وہ بڑی دگرگو حالت میں ہے، غم کی حالت میں ہے، صدمہ کی حالت میں ہے، اور روز بروز یہ جو واقعات بڑھ رہے ہیں۔ شیخ پورہ میں 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اسی طرح گواوا میں جو ہے وہ نابالغ بچی کو ورگلایا گیا، اس کے ساتھ شادی کی گئی، اس کا مذہب جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، اور اسی طرح مومن پورہ میں واقعات جو ہے وہ ہوئے۔ پورے ملک میں اسی طرح روز بروز جو منارٹی پر ظلم و تشدد زیادتی ہو رہی ہے، یقیناً یہ پوری منارٹی کے لیے، مسیحیوں کے لیے ایک بڑا المیہ ہے۔ سو آج جو ہے وہ نیو اپاسٹلک چرچ جو ہے وہ بختپورہ میں یہ بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا گیا۔ پاسٹر روفر ریاض صاحب جو کہ یہاں پہ مقامی پاسٹر ہیں، اور پوری کلیسیا جو ہے وہ اس دردناک المناک واقعے سے پریشان ہے۔ سو ابھی ہمارے درمیان جو ہے وہ شاہد ولیم صاحب جو سیاسی سماجی لیڈر ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اس سارے واقعہ کے سینیریو میں جو ان کے اندر جذبات احساسات ہیں ان کا اظہار فرمائیں۔ خداوند کے بابرکت نام میں جتنے مسیحی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موجود ہے، سب کو سلام۔ جبکہ بھائی نے بتایا ہے کہ مینورٹیز کے ساتھ جو نا وہ ہر پوائنٹ پہ دیکھا جائے تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے جو اب ہمارے مینورٹیز کے جو ہیں اعجاز گسٹن صاحب اور دوسرے شنیلا روت یا دوسرے جو ان کے ایم این اے ایم پیز ہیں، یہ ان کو چاہیے کہ وہ تو حکومت میں ہے، ان کو چاہیے کہ یہ مسیحوں کا جو خون جو بہایا جا رہا ہے نجائز، اس کے اوپر ایکشن لے، اور وہ جلد از جلد ان لوگوں کو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو جو اپنے جلد از جلد ان کو گرفتار کروائیں اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن میں تو ہم احتجاج ہمارا بنتا ہے، مگر ان کو چاہیے کہ چونکہ یہ حکومت میں ہے یہ اس پہ امپلیمنٹ جلدی کروا سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنا جو ایکشن لے، اور جو لوگ بھی اس گھنونے کام میں شامل ہیں وہ اس کو جو نا جلد از جلد جو نا لوگوں کو پکڑا کے تاکہ آئندہ سے اس کام کو جو نا روکا جا سکے، اور مسیحوں کے اوپر ایسے ظلم اور ایسے جو مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں وہ نہ ہو۔ کیونکہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم الگ الگ جماعتوں کے بے شک ہوں، مگر جب مسیحیت کا نام کہا جاتا ہے اس وقت ہم سب کو ایک جان ہونا چاہیے۔ جب تک ہم ایک جان اور ایک روح نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ ایسے ہی زیادتی ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو وہ نعرہ جو خداوند یسوع مسیح کا نعرہ ہے اسی کو بلند کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں رہنے والے ہر مسیح کو جو نا وہ عزت مل سکے، اور اس کا جو
وقار ہے وہ بلند ہو سکے اور مسیحت کو جو نا وہ تحفظ مل سکے تاکہ ہم آزادی سے اپنی خدمت کر سکے. ہمارے پاسٹر صاحبان جتنے ہیں ان کو جو نا وہ تحفظ مل سکے. اور چاہیے کہ یہ قوم جو اپنا حکومت ہے یہ چرچز کے باہر کوئی سیکیورٹی نہیں فراہم کر رہی, نہ کوئی پروٹوکول دے رہی ہے. ان کو یہ بھی چاہیے کہ جو نا چرچز کے باہر جو نا سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں تاکہ ہمیں جیسے یہ اپنی مساجد کے باہر یا دوسرے اپنے درس گاہوں کے باہر انہوں نے سیکیورٹی وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ہمیں بھی جو نا سیکیورٹی پرووائڈ کریں, چاہے وہ ہمارا چرچ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہمیں سیکیورٹی ان کو دینی چاہیے. تھینک یو. ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. اے دہشت گردی بند کرو, اے دہشت گردی بند کرو, اے دہشت گردی بند کرو, اے گنڈا گردی بند کرو, اے گنڈا گردی بند کرو, اے گنڈا گردی بند کرو. یقیناً یہ واقعات پوری مسیحی قوم کے لیے بڑے المناک واقعات ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح یہ واقعات آگے بڑھتے رہے تو یقیناً جو مسیحیان پاکستان ہیں, جو مینارٹی کے لوگ ہیں, جن کی خدمت روز روشن کی طرح عیاں ہے, اگر آپ فوج میں دیکھ لیں, ہیلتھ میں دیکھ لیں, ایجوکیشن میں دیکھ لیں, ہر شعبہ میں جو ہے وہ مسیحیوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور بلکہ تحریک پاکستان پر غور کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مینارٹی کا ووٹ جو ہے وہ نہ دیا جاتا تو یہ پاکستان بھی وجود میں نہ آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسیحی لوگ, مینارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے. یہ مسیحیوں کا اور مینارٹی کا ایک خاص اعزاز ہے. تو ابھی ہمارے درمیان جو ہے وہ ایمانویل برکت صاحب جو ہے وہ موجود ہیں, جو مسیحی اوورسیز چیپٹر پاکستان کے صدر ہیں اور اسی طرح سیاسی سماجی لیڈر بھی ہیں. تو میں ان سے چاہوں گا کہ وہ اس سارے واقعہ میں اور یہ جو مینارٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں. ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟੀ ਦੇਈਏ. اگر جتنے تک کہا جاتا ہے کہ جو نام مسیح بول پیدا تو اسی مسیح آج بھی مسیح بول کی ویلیو ہے. اگر ویلیو نہیں ہے اگر پھر سانو چناؤ سیٹاں کیوں رکھ دے. ساڈا الیکشن کرا کے دیکھ لو, سارے کو بڑی پاور ہے. سارے مسیح خاندان جڑے لیڈر کھڑے نے انہیں بڑی پاور ہے. اس کو چناؤ سیٹاں کرتے ہیں کہ انہوں نے بولنے کا موقع ہی نہیں اسمبلی چ دیں. اگر انہوں نے سیٹاں پر الیکشن لڑ کے جان تو بھی بولن. تو برائے مہربانی کر کے سیاسی لیڈروں چاہیے کہ وہ خاتمہ کے نال رابطے چ رہن, کتنے کہڑی پرابلم ہے انہوں حل کرن. اگر یہ خاتمہ کے نال رابطے چ رہتے یہ واقعات کبھی بھی نہیں سی ہونا. کیوں ہوا کہ اتنے بھی سیکورٹی نہیں ہو رہی, اتنے بھی ہر چیز نہیں سی ہوگی, کیونکہ اگر وہ ہوتی تو پھر اتنے تک یہ موقع واقعہ کبھی نہیں سی ہونا. شکریہ. ابھی ہمارے درمیان پاسٹر روفر ریاض صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں, جو پاسٹر چرچ کے انچارج ہیں, اور میں چاہوں گا یقیناً یہ پاسٹر ولیم سراج صاحب کے خاندان کے لیے بڑا المناک واقعات, اور خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے ہمارے جو پاسٹر صاحبان, بشپ صاحبان, یقیناً یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو ہے وہ مسیحوں میں مینارٹی میں امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں, اور یہ امن و سلامتی کے بانی خدا یسوع المسیح کے پیغمبر ہیں, خدا یسوع المسیح کے پیروکار ہیں, اور اسی امن کے مشن کو جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں
ऐसे अमन पसंद तबके पर इस तरह के कातिलाना हमले ये सरासर ज्यादती है। और मैं ये समझता हूँ कि हम मसीह ने पाकिस्तान तमाम वाक़यात की मजम्मत करते हैं। और मैं अब दावत दे रहा हूँ पास्टर रुकन साहब कि वो इस बारे में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का जिसने हम सबको ये मौका दिया, हमें सेहत तंदुरुस्ती बख्शी और फिर हमारे अंदर यकजहती पैदा की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रेस टीवी का भी, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, कि इन्होंने इस सारे मामले को ऊपर उठाया है। और मैं शुक्रिया अदा साथियों का जो समाजी कारकुन है कि उन्होंने इस सारे मामले को सरे फरिश्त में रखा। और फिर ये एहतजाज जो कि पुरअमन एहतजाज है, हमारा कोई एहतजाज जो है वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसमें हम कोई नुकसानात कर रहे हैं, बल्कि ये पुरअमन एहतजाज है। और यकीनन ये एहतजाज जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक जरूर पहुंचेगा, मीडिया की सूरत में, मीडिया की शक्ल में। और फिर हमारा ये ईमान है, जैसा हमारा ईमान खुदावंद पर है, और फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात की अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से वजाहत की कि तुम आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो हम मसीह होने के नाते आला हुकूमतों के ताबे हैं, मगर ताबे होने का मतलब ये नहीं है कि हम नीचे पिस जाए, बल्कि हम अपने इन अजीजों के साथ में अपने इस ईमानदार और हम खिदमत भाई विलियम सराज के साथ हम यकजहती का इजहार करते हैं, अपनी पूरी कलीसिया के साथ मिलकर, कलीसिया तुल्सपुरा के साथ मिलकर, बल्कि पूरे निपुस्टॉलिक चर्च के साथ मिलकर हम इनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। और फिर उनके लिए दुआ भी करते हैं कि खुदावंद उन्हें आलम रुआ में अच्छी जगह अदा करे, और जो जख्मी है उनको खुदावंद अच्छी सेहत और जल्द अज जल्द सेहत अदा करे। शुक्रिया। हम सब झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, पास्टर विलियम सराज और पास्टर पैट्रिक नाइन के खानदान के लिए दुआ करेंगे। सो मैं चाहूँगा भगत सदीक साहब जो है मुझे दुआ में रहेंगे और उस हमज़दा खानदान के साथ यकीनती का इज़हार करें। ऐज़ आसमानी बाप, हम थारी की गराहियों से तुझे मुबारक कहते हैं, खुदावंद तुझे सजदा करते हैं, हम तेरे हुक्म की तामील करते हैं और चाहते हैं खुदावंद तेरे हुक्म को पूरा करें। तूने आवाज दी है कि जिस मुल्क और शहर में हो उस मुल्क और शहर की सलामती के लिए दुआ करो। आज हम पाकिस्तान की सलामती बका के लिए दुआ करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर इस इत्तेजाज के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जो खुदावंद पूरी कलीसिया यकजान होकर तेरे पाक सुंदर कदमों में झुककर खुदावंद उस हमज़दा खानदान के साथ है, सैमुअल सराज के साथ, और जो जख्मी तेरा खात्म हुआ है उसकी पूरी फैमिली के लिए खुदावंद आज हम मिलकर दुआ करते हैं, उन्हें तसल्ली और तशफ़ी बख्शना और इस गम को खुशी में बदलना और अपनी कौम को बेदार करना। खुदावंद आज जितने लोग दूर नजदीक से तेरे पाक सुंदर कदमों में इस जलूस की शक्ल में हाजिर हैं, इन सब के अंदर एक बेदारी की रूह पैदा करना, ताकि अपने लोगों के लिए बेदार होकर अपनी आवाज को बुलंद कर सके। तो आज का हमारा इत्तेजाज करना और ग्रेस टीवी के लिए बरकत की दुआ मांगना हम सब के लिए भाई से बरकत ठहरे। आमीन। यकीनन ये अलमनाक वाक़या पूरी मसीहत के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो दर्दनाक अलमिया है। मैं हुकूमत वक्त से, वज़ीर आज़म से, सदर से, तमाम लेजिस्लेशन अदारों से, इंतज़ामी अदारों से, जैसा कि मिनॉरिटी पर दिन ब दिन जुल्म और तशद्दुद बढ़ रहे हैं, तो मैं आला हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो है वो इन सारे मसाइल को सामने रखते हुए
منارٹی کا تحفظ کیا جائے اور ایسے قوانین جو ہیں وہ بنائے جائیں اور جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی سے اور یہ جو دہشت گرد گنڈا گرد عناصر ہیں جو مختلف طریقہ سے منارٹی پر ظلم و تشدد کرتے ہیں ان کا کلا کما کیا جائے اور کڑی سے کڑی ان کو سزا دی جائے اور خاص طور پہ پاسٹر ولیم سراج کے جو قاتل ہیں پاسٹر پیٹرک نیم کے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کو عبرتناک جو ہے وہ سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا ظلم و تشدد جو ہے وہ کرنے نہ پائے۔ بہت بہت شکریہ۔